خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ سالم چینل میں خوش آمدید۔ جن لوگوں نے آج ہی سالم چینل کو جوائن کیا ہے ان کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ سالم چینل میں آپ کو انتہائی آسان طریقے سے تجوید سکھائی جائے گی۔ جن لوگوں کو تجوید کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے اور انہوں نے پرانے طریقے سے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اپنے مجہول طریقے سے اور وہ شروع سے سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ہماری پلے لسٹ ہے تجوید القرآن لیسنز کے نام سے۔ اس کے اندر مکمل نورانی قاعدہ آپ کو مل جائے گا اور اوپر آپ کو آئی بٹن بھی نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں سے آپ کو وہ پلے لسٹ مل جائے گی، آپ جوائن کر لیجئے اور شروع سے سیکھنا سٹارٹ کر دیں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے آیت نمبر 5 اچھے سے یاد کر لی ہوگی، اور اگر نہیں کی تو اس سے پچھلا لیسن ہے آیت نمبر 5 کا، اس کا آئی بٹن آپ کو دے دیا گیا ہے، اس پر آپ کلک کریں اور پہلے آیت نمبر 5 سن لیں مکمل تجوید کے ساتھ، انتہائی آسان طریقے سے۔ سارے حروف کی خصوصیات کو اور ان کی ادائیگی اور ان کے مخارج کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے، اور جہاں پر ضرورت پڑی وہاں پر ہم ہجے بھی کر لیں گے، یعنی جوڑ توڑ سے بھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، یہاں پر آپ کو نون کے اوپر ایک تشدید ڈبلیو کا سائن نظر آ رہا ہے، اس کو تشدید کہیں گے اور نون کیا بن گیا؟ نون مشدد۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس آواز کو، نون کی آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے، اور اس رول کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ناک میں ٹھہرانا۔ تو ہم ان الذین نہیں پڑھیں گے، ان الذین، ٹھیک ہے؟ ان، یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے۔ ان الذین، آگے ذال، ذال کو انتہائی نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، بزنگ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، شدت سے نہیں پڑھنا، نرمی سے۔ نرمی کیسے لائیں گے؟ زبان کی ٹپ کو تھوڑا سا باہر کی طرف نکال دیں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے نرمی آ جائے گی، لیکن یہ انیشیل سٹیپ پہ، ٹھیک ہے؟ یہ بیسک ٹپ ہے اور انیشیل سٹیپ پہ ٹپ ہے، لیکن جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو زبان کو اندر رکھتے ہوئے بھی نرمی آ جائے گی انشاءاللہ۔ ان الذین، اب یہاں پہ آپ دیکھیں اگر میں اس کو پڑھتی ہوں ان الذین تو ڈیفرنس فیل ہو رہا ہے نا آپ کو؟ اور اگر میں یہ پڑھوں ان الذین، ذین، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کفروا، کفروا، را واو پیش رو، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ایک الف کی مقدار کتنی ہے؟ 2 حرکات کے برابر۔ یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، اگر یہاں پہ صرف ایک حرکت ہوتی را پیش رو تو اس کی مقدار کتنی ہوتی؟ رو، اور اب ہم نے واو کو ساتھ ایڈ کر دیا حرف مدہ کو تو کیسے ہو جائے گی؟ رو، 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 ٹھیک ہے؟ کف رو، اور کاف کو باریک پڑھنا ہے، قوف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اکثر ہم جب نیا سیکھنا شروع کرتے ہیں تو قوف کی ادائیگی کو بہتر بنانے کے لیے کاف کو بھی ہم پر کر دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ کف رو، س وا ان، سین میں سیٹی کا ایلیمنٹ کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سین زبر س، زیادہ نہیں کھینچنا، سا نہیں پڑھنا، سا وا، اکثر لوگ یہاں پہ مد کرتے ہوئے سین کو بھی زیادہ کھینچتے ہیں، س وا۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک مد نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ مد متصل۔ نیم یاد نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بس اتنا سمجھ آ جانا چاہیے کیونکہ بہت ہی بیسک لیول پہ ہم سب سیکھ رہے ہیں اور ہمارا مقصد قرآن کی تلاوت کو غلطیوں سے پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ خوبصورت تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو یہ اگر یاد نہیں ہو رہا کہ اس کا نام کیا ہے، یہ یہاں پہ کیوں آئی ہے، آئی کیوں ہے، اس کی وجہ میں بتا دیتی ہوں
کہ یہاں پہ حرف مدہ الف نظر آ رہا ہے جس سے پہلے آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد حمزہ جو سبب مدہ ہوتا ہے وہ اسی کلمہ اسی لفظ کے اندر آ گیا، تو ہم نے اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ مد متصل سواء. علماء کی ڈیفرنٹ رائے بھی ہے اس کے اندر، کچھ علماء کہتے ہیں 3 الف کے برابر ہے، کچھ 5، لیکن اس کو اچھا سا آپ نے کھینچنا ہے، بس یہ مائنڈ میں رکھ لے، ٹھیک ہے؟ سواء، ٹھیک ہے؟ اندازہ ہو گیا کتنا کھینچنا ہے؟ نیکسٹ ہے علیہم، عین زبر شارٹ رکھیں گے، زیادہ نہیں کھینچنا. لئی، لئی مجہول طریقے سے ہم کیسے پڑھتے آئے ہیں؟ علیہم. اس میں 2 غلطیاں ہیں، ایک تو عین کو ہم نے حمزہ پڑھ دیا، تھا پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ تبدیلی حرف ہو گیا نا، کتنی بڑی غلطی ہو گئی. عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے باریک آواز میں. لئی، لے نہیں پڑھنا، لئی. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے گی تو یہ حرف لین کہلاتا ہے اور اس کو نرمی سے پڑھنا ہے. لئی، لئی، ٹھیک ہے؟ علیہم. ہا کو زور سے اقصی حلق سے نکالنا ہے، اور اس میں یہ دھیان رکھیں گہرائی سے ادا کرتے وقت آپ کے جو مخرج ہے اس کے اندر سے سانس کی آواز نہ آئے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. علیہم، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے حمزہ زبر حمزہ نون زبر یہاں پر میں اخفا کیوں کر رہی ہوں، چھپا کیوں رہی ہوں؟ کیونکہ نون ساکن کے آگے جو حرف آ رہا ہے نون ساکن کے بعد وہ کیا ہے؟ حروف اخفا میں سے ذال ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذر، ذال اگین جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا نرمی سے پڑھیں گے. ذر، رو پر ہو جائے گا کیونکہ رو ساکن سے پہلے زبر آ گئی. ذر. ایک اور چیز خیال رکھیے کہ نون ساکن کے اوپر جب ہم نے اخفا کیا تو غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اخفا مال غنہ، صرف چھپانا نہیں ہے. ذر ایسے نہیں پڑھنا، کھینچنا بھی ہے ناک میں، آواز کو ٹھہرانا بھی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ، اخفا مع الغنہ. ذر، باریک ہوگا تا اور ایک ہی حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. ہم، ہم. انذرتہم، انذرتہم. کنفیوز نہیں ہونا، یہاں پہ 2 دفعہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ کی ساؤنڈ الگ آئے گی، میں حمزہ کی الگ آئے گی، ٹھیک ہے؟ حمزہ میم زبر لام میم زبر لم، لم. تو اگین وہی رول ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زیر، تا باریک ہوگا. تو زیر، زیر. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ زیر رو پر ہو گیا تھا کیونکہ رو ساکن سے پہلے زبر تھی، اور یہاں پر رو ساکن سے پہلے زیر ہے، تو کیسے باریک ہوگا؟ زیر. زال کی جو نرمی ہے وہ بھی مینٹین رکھنی ہے، برقرار رکھنی ہے. تو زیر ہم، تو زیر ہم. لا، الف ہے حرف مدہ، 1 الف کے برابر کھینچیں گے. لا یو، یا حمزہ پیش یو. واو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، لکھنے میں بھی آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا کیونکہ جو ساکن ہے وہ حمزہ ہے، واو نہیں ہے. یو نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ یو. حمزہ ساکن کے اوپر جھٹکے کی آواز ہوتی ہے، یو، یو، ٹھیک ہے؟ می، میم زیر می، یو می. نو، واو ساکن سے پہلے پیش حرف مدہ ہے واو ساکن، تو نو 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جزم ہے وہ واو کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ کے اوپر جزم تھی، کیسے پڑھا ہم نے؟ یو. واو کے اوپر ہے تو نو یو مینو، نون زبرنا یو مینونا. آیت کمپلیٹ ہو گئی. یہاں پر وقف کریں گے ہم، تو وقف کی صورت میں کیا ہوگا؟ جو زبر ہے وہ جزم میں بدل جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گا. یہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ جب بھی لاسٹ آپ کا الفابیٹ یا آخری حرف ساکن ہے تو آپ نے اس سے پچھلے والے پہ غور کرنا ہے کہ وہ کہیں حرف مدہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر واو ساکن حرف مدہ ہے، تو ایسے میں کون سا رول امپلیمنٹ ہوگا، کون سا قاعدہ لگے گا تجوید کا؟ مد عارض وقفی. یہ کیوں آئے گی؟ نظر تو کوئی مد نہیں آ رہی ہے، یہ اس لیے آئے گی کہ جو سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ ہے وہ حرف مدہ ہے، تو یہاں پر ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے. نون، یؤمنون، ٹھیک ہے؟
مد مینس کھینچنا، عارض مین عارضی طور پر، وقفی وقف کی وجہ سے. اور اگر سانس مینٹین رہ سکے تو آپ نیکسٹ آیت بھی ساتھ ایون ملا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن موسٹلی یہاں پر وقف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو میرے ساتھ ساتھ دہرانا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم. یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، رو کو پر کرتے کرتے تا پر نہیں ہو، ذر تو ہم نہیں پڑھنا، ذر تہم. ٹھیک ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. روان پڑھ لیتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں اگر سانس مینٹین رہ سکے تو. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. جہاں سے سمجھنا ہے آپ نے بیک جا کے دوبارہ سننا ہے، اور پریکٹس تو آپ نے اسی طریقے سے پاز کر کر کے سننی ہے. ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے بیچ میں زیادہ گیپ نہیں دیا. جہاں پہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا تھا، میرے بعد ریپیٹ کرنا تھا، وہاں پہ میں نے گیپ نہیں دیا زیادہ، کیونکہ پھر اس طرح سے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پاز کر کر کے اور جہاں پہ سمجھ نہیں آئے گا بیک کر کے سننا ہے، اور لازمی 3 to 4 ٹائمز آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جہاں پر بھی کنفیوژن ہے وہ سمجھ آ جائے گی. جہاں تک رولز کی بات کریں تو ایک یہاں پر غنہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، غنہ لگ رہا ہے، یہاں پہ غنہ کا قاعدہ ہے یہاں پر، اور یہاں پر اخفا مع الغنہ ہے، اور پر حروف میں سے ایک رو واو پیش رو پر کرنا ہے، اور ذال رو زبر ذال رو زبر ذر، یہاں پر ذر. ٹھیک ہے، یہاں پر کرنا ہے آپ نے، باقی پر حروف کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مد آپ کو میں نے بتا دیا ہے، یہاں پر مد متصل ہے اور یہاں پہ مد عارض وقفی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مد نہیں ہے. زیادہ نہیں کھینچنا، زیادہ سے زیادہ ہم نے حروف مدہ کا خیال رکھنا ہے جو کہ یہاں پر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر وی، اور یہاں پہ رو واو پیش رو. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر نرمی سے پڑھیں گے لئی. اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یو کے بعد مینو، حرف مدہ ایک ہی ہے، یہاں جھٹکے کا خیال رکھنا ہے، اور یہاں پہ حرف مدہ ہے، اور حرف مدہ کی وجہ سے وہ جب وقف کریں گے تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت اچھے سے پریکٹس کر کے آپ لوگوں نے اپنے گروپس کے اندر لیسن سنانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے اللہ تعالی. اور یہ دنیا تو عارضی چیز ہے، اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. خود بھی تجوید سیکھیں، قرآن کو عربی لب و لہجہ میں پڑھنا سیکھیں، اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اور اگر آپ خود نہیں اس لیول پہ ہیں، اسٹیج پہ ابھی نہیں ہیں کہ آپ سکھا سکیں، تو دوسروں کو ریفر کریں کہ وہ بھی سالم چینل پہ آئیں اور انتہائی بیسک اینڈ بگننگ لیول پہ جا کے اپنی تجوید کو سیکھنا سٹارٹ کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔